بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، دونوں سٹوریز بہت ہی دلچسپ ہیں، بہت زبردست قسم کی مزیدار قسم کی سٹوریز ہیں۔ پہلی سٹوری کہ ہم نے تو بجٹ دیکھا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے اور کس نے کہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے، بہت دلچسپ بات ہے۔ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب نے یعنی کہ نون لیگ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے بارے میں ایک فارمولا دے دیا ہے، ایک فارمولا اپنا پیش کر دیا ہے، اور اس پہ بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جناب دونوں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی نون لیگ بھی کہ ہم ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو۔ فرق کیا ہے، اصل جھگڑا کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، یہ اس پہ آج ضرور بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے، آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آ جائیں جناب کہ ہم نے تو بجٹ دیکھا ہی نہیں، یہ میں نے تھامنیل پہ بھی لگایا ہے جناب۔ اصل میں پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، بلوچستان میں بجٹ سے پہلے ہنگامہ ہوا، بجٹ اجلاس سے پہلے، اور بہت بڑا ہنگامہ ہوا، یہاں تک کہ بختر بند گاڑی لانا پڑی، اس کا گیٹ کھولنا پڑا، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے سارا کچھ۔ اس کے بعد اپوزیشن کے کوئی 17-18 لوگوں پر ایف آئی آر کٹ گئی۔ اچھا یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، کیا مزے کی بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے ایک اہم رکن نذیر چوہان صاحب پر شہزاد اکبر صاحب نے مقدمہ کروایا، ایف آئی آر کٹوائی۔ وہ جلوس لے کے تھانے چلے گئے اور کہا کہ مجھے گرفتار کرنے کا، نہیں جی ہم نے گرفتار نہیں کرنا۔ اب بلوچستان کے کوئی 17 لوگوں پر، اپوزیشن کے 17 لوگوں پر مقدمہ ہو گیا۔ وہ خود 5واں دن ہے جناب، وہ بیٹھے تھے تھانے، 14-15 لوگ ان میں سے، اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں گرفتار کرو، ہم گرفتاری دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا گرفتاری نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ آج جناب وہ ضیاء اللہ لانگو صاحب ان کے وزیر داخلہ پہنچ گئے ہیں کہ بھائی ہم یہ ایف آئی آر وغیرہ جو ہے نا واپس لے رہے ہیں، آپ خدا کے لیے تھانے سے نکل جاؤ۔ مطلب یہ حالات ہیں جو روز کہتے ہیں محفلوں میں اور میڈیا کے سامنے اور جلسوں میں کہ دو نہیں ایک پاکستان، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مخالفین کے گھروں میں گھس جاؤ، ٹھیک ہے نا، ان کو انکوائری سٹیجز پہ پکڑ لو۔ لیکن جب یہ معاملہ ہو، کوئی آپ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے کسی ممبر پہ بنا لیں کیس، وہاں بن جائیں، وہ تھانوں میں پہنچ جائے، بھائی یا ایف آئی آر بنانا، یا اتنی وہ والی بات ہے، میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ویسے ہی کبھی کبھی دل کرتا ہے کیونکہ اتنی تپڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو نہ ہی کرتے بھائی، نہ ہی ایف آئی آر کٹواتے اور نہ ہی اسی سلسلے میں نا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، تو ایک صحافی نے سوال کر لیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں وہ اپوزیشن کو بھی جو ہے نا آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ بجٹ میں کیا ہے، بجٹ میں یہ ہے، اور ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا بجٹ پہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے، جام کمال صاحب نے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا کہ یہ بڑی مزے کی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہماری تو اپنی کابینہ نے بجٹ نہیں دیکھا تھا، ہماری تو اپنی کابینہ کو 18 تاریخ کو 3 بجے بجٹ ملا اور 4:30-5 بجے ہم اسے اسمبلی لے آئے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب بلوچستان جیسے چھوٹے صوبے کا بجٹ بھی ان کے نہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے نہ کابینہ کو پتہ ہے، تو پھر بھائی بجٹ کس نے بنایا؟ پھر کس کو پتہ ہوگا؟ پھر آپ خود بتائیں کہ پاکستان کا جو وفاقی بجٹ ہوگا، کیا وہ کابینہ نے دیکھا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ کابینہ کو پتہ تھا کس کا؟ تو پھر تو اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ یہ اصل میں آئی ایم ایف کا بجٹ تھا، یہ کن کا بجٹ تھا، یہ کسی اور کا بجٹ تھا۔ پھر آپ خود بتائیں کہ پنجاب کی کابینہ نے دیکھا اور پنجاب کی کابینہ کو پتہ چلا کہ کیسے بجٹ بنا اور کس طریقے سے ہوا۔ وہ عثمان بزدار صاحب معذرت کے ساتھ کہ جن کو رپورٹڈلی جن کو 1.5-2 گھنٹے کی بریفنگ کرونا پہ دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں کہ یار یہ تو بتاؤ یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے، تو کیا انہوں نے، ان کی کابینہ نے بجٹ بنایا ہوگا؟ اور وہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کہ کیا انہوں نے بنایا ہوگا؟ اچھا اس میں بھی آج میں آپ کو بڑا ایک بہت زبردست قسم کا ایک لطیفہ سناتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ شوکت یوسفزئی صاحب ویسے بڑے زبردست شریف آدمی ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جناب کہ اب پاکستان قرضے دینے کے قابل ہو گیا ہے، اور میں قربان جاؤں، میں کہتا ہوں ایسی فہم و فراست پر،
ٹھیک ہے، ذرا آپ اپنے قرضوں کا گراف دیکھ لیں کہ جو آپ نے قرضے لیے ہیں. انہوں نے کہا وہ بڑے مزے کے نا اس پہ سوشل میڈیا پہ تبصرے، میں تبصرے وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میرا مزاج نہیں ہے. شوکت یوسفزئی صاحب وزیر ہیں صوبائی کابینہ کے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان تو اب قرضے دینے کے قابل ہے. ہیں جی، میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ کی یہ جو ہے نا یہ زبان مبارک ہو اور ایسا ہو جائے. اب تک ایسا نہیں ہے اور مستقبل قریب میں بھی ایسا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا. آپ نے وہ قرضوں کا ریکارڈ توڑا ہے کہ جو پچھلی 2 حکومتوں نے لیا، آپ نے ان کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے دینے کے قابل ہو گئی ہے. اچھا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اپوزیشن بار بار پکار کے کہہ رہی ہے کہ جناب کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ تو ان کا ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے. جب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا، ان کی کابینہ نے نہیں دیکھا، تو کسی اور کابینہ نے دیکھا ہوگا یہ بجٹ بنایا ہی کسی اور نے ہے. اس کا مطلب ہے آ جائیں جناب اوورسیز پاکستانیز پر. اوورسیز پاکستانی یہ وہی کنٹروورسی کہ ووٹ کا حق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، ہم نے تو اسی وجہ سے بل بھی لائے. اور پھر اس کی یہی ہیں نون لیگ والے جو کہتے بھی ہیں لیکن اوورسیز پاکستان. یہ اسحاق ڈار صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، آپ نے سن لیا، اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا بھائی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو تو حق دے رہے ہیں، ووٹ کا حق بھی دینے کے حق میں ہیں. انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اس کو کس طریقے سے بہتر کیا تھا. پنجاب میں اوورسیز کمیشن قائم کیا تھا جو 36 اضلاع میں ایک رول ماڈل تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا اب جھگڑا کیا ہے، یہ پوائنٹ ہے نا، مین پوائنٹ. پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں جھگڑا کیا ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں. ٹھیک، اچھا پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ نہیں دینا چاہتی. آج نون لیگ نے ایک فارمولہ دیا ہے، میں آپ کے سامنے نا وہ فارمولہ بھی رکھ رہا ہوں اور پی ٹی آئی کی تجویز بھی رکھ رہا ہوں. پی ٹی آئی کا فارمولہ بھی رکھ رہا ہوں اور نون لیگ کا فارمولہ بھی رکھ رہا ہوں. آپ بہترین جج ہیں، آپ فیصلہ کریں گے کہ کن کا فارمولہ زیادہ بہتر ہے اور کس طریقے سے اور کن کی بات زیادہ لاجیکل ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ معاملات اپنے اپنے ہیں نا، سیاست تو ہوتی ہے نا، دونوں طرف سے ہوتی ہے، ظاہر ہے، تو جس کو جس طریقے سے فائدہ ہے نا. اب خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ بھائی پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہو اور جس حلقے میں ہے نا، مثلا جنرل سیٹیں ہوتی ہیں نا قومی اسمبلی کی 272، ٹھیک ہے نا، جنرل سیٹیں تو یہ ہوتی ہیں نا ہر ایک حلقے میں. اب اوورسیز پاکستانیوں کی تقریباً تعداد ہے 80 لاکھ. وہ ہر ایک حلقے میں 10,000 15,000 20,000 کہیں 30,000 یہی ڈسٹریبیوٹ مختلف اس میں ہے نا، تقریباً اتنے ہیں. ٹھیک ہے، اب خان صاحب یا پی ٹی آئی ماشاءاللہ بہت ہی سیانے ہیں نا، ہر بندہ اپنے مفاد میں سیانہ ہوتا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہر ایک حلقے میں اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹ رہیں، وہ ووٹ بھی دیں. اور مثلا کچھ اگر وہ 30,000 لاہور میں ہیں، 50,000 کراچی میں ہیں، کہیں پر وہ جو ہے نا 20,000 گجرانوالہ میں ہیں، اگر وہ 10,000 پشاور میں ہیں، اگر وہ مختلف حلقوں میں ہیں، اس طریقے سے پشاور کے مختلف حلقوں میں، ایک لاہور کے حلقے میں 10 15 ہزار ہیں، اسی طرح سے مختلف پنجاب کے شہروں میں، سندھ کے باقی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، وفاقی ایریا، جہاں وہ ہیں نا، جس طریقے سے ان کو وہاں رجسٹر کیا جائے اور اسی طرح سے ان کا ووٹ پڑے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا اصل میں مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ پتہ تو ہے نا پی ٹی آئی کو ماشاءاللہ کہ ہم جو مبینہ طور پہ جو ستیہ ناس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب مبینہ بھی میں نے کرٹسی میں کہہ دیا ہے، ویسے اللہ معاف کرے وہ ستیہ ناس ہو چکا ہے. جو ستیہ ناس کر چکے ہیں، جہاں قیمتیں پہنچ گئی ہیں، جہاں بجلی گیس کے بلوں نے کمر توڑ دی ہے، جہاں پر جو بے روزگاری کا عالم ہے، جس طریقے کی بدامنی ہو رہی ہے اور جس طریقے کی مطلب ہے اب ہر ایک چیز میں جتنا ہم نے ستیہ ناس کیا ہے، کدھر گئے وہ جناب 50 لاکھ گھر اور کدھر گئیں 1 کروڑ نوکریاں اور پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ، وہ ستیہ ناس تو ہو گئی ہے. اب ان کو تو سب کو پتہ ہے جہاں پر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب ہم ایسا کریں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا،
وہ اس حوالے سے ہر حلقے میں جو ہمیں 10 12 ہزار 5,000 ووٹ پڑ جائے گا نا، ٹھیک ہے نا، اور وہی ڈفرنس جو مارجن ہوتا ہے وکٹری کا اتنا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا خاصا ہمیں جو ہے نا دوبارہ ایک ایج مل جائے گا اس میں۔ اچھا یہ ایک اور بات بھی میں کرتا جاؤں یہاں پر، یہ بھی خان صاحب کی ایک خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں، ان کے خیال میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں پی ٹی آئی کے خیال میں اور کپتان کے خیال میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے اکثر جو ہے نا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے اس طرح کی خوش فہمی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پی ٹی آئی اس طریقے سے آئی نا اور سیاسی جماعت بنی اور پھر 2008 اور 2013 میں ابھری اور پھر اس کے بعد 2018 میں، تو زرداری صاحب جیسا ایک زیرک انسان بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ جناب ان کو تو خیر ابھرنے دیں، انہوں نے نون لیگ کا ووٹ کاٹنا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے یہی پیپلز پارٹی کا ستیہ ناش کیا پنجاب میں، ٹھیک ہے نا۔ زرداری صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کریں، وہ پیپلز پارٹی کی چونکہ پرفارمنس پنجاب میں اور اس طرح سے نہیں تھی، تو وہ سارے کا سارا جو ووٹر پیپلز پارٹی کا تھا وہ یکدم پی ٹی آئی کی جھولی میں آ گرا، اور نون لیگ کا ووٹر اسی طرح انٹیکٹ رہا، اسی طرح سے مستحکم رہا، اسی طرح سے برقرار رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھی جناب یہ خوش فہمیاں مار بھی دیتی ہیں، کبھی کبھی یہ غلط فہمیاں اور یہ اندازے اور یہ اسیسمنٹ انسان کو مار بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہوا کہ جناب پی ٹی آئی کو آنے دیں، انہوں نے ہمارا ووٹ تھوڑی کاٹنا ہے، انہوں نے تو ووٹ ہی کاٹنا ہے نون لیگ کا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ کا ووٹ کاٹنا ہے، ووٹ انہی کا کٹ گیا پیپلز پارٹی کا۔ تو کبھی یہ خوش فہمیاں نا بڑا خراب کر دیتی ہیں۔ اب آ جائیں کہ نون لیگ نے کیا فارمولہ پیش کیا۔ نون لیگ نے یہ فارمولہ پیش کیا شہباز شریف صاحب نے آج، انہوں نے کہا کہ جناب کہ ان کی ایک مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ قومی اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو 5 سے 7 نشستیں دے دیں، ٹھیک، اور اسی طریقے سے سینٹ میں 2 نشستیں دے دیں، ٹھیک، اور وہ انہی نشستوں میں وہ ووٹ ڈالیں، سارے حلقوں میں نہ ڈالیں۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، جب ان کے اپنے نمائندے آ جائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے، وہ سارے کے سارے ان کی اپنی پرابلمز پہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی اپنی پرابلمز ہیں، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی اپنی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی ان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ساری جمع پونجی بیچارے 10 سال کی 20 سال کی لگاتے ہیں، ادھر 2-3 پلاٹ لے کے رکھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ کوئی 1 سال بعد 6 مہینے بعد 2 سال بعد ان پلاٹوں پر یا وہ مکان پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ آتے ہیں، کتنا وہ یہاں پہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ایون اس حد تک آپ یقین کریں کہ کچھ تو اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کہا کہ یہ پلاٹ بیچ کے ہم تو خیرات کر دیں گے ادھر، لیکن ہمارا قبضہ چھڑواؤ، وہ بھی نہیں چھڑوا سکے۔ بیوائیں ہیں ایسی جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ بیوہ عورتیں ہیں، انہوں نے پلاٹ لیے کوئی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے پاکستان، ان پہ قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کورونا جو آیا، یہ وبا، اس میں ہم نے اوورسیز پاکستانی کی کتنی مدد کی، ریاست نے کتنی مدد کی، حکومت نے کتنی مدد کی۔ وہ ٹکٹ جو کہ 50,000 کا تھا، ہم نے انہیں 9 لاکھ میں وہ ٹکٹ بیچا، ٹھیک۔ آپ یہ گواہ ہیں اوورسیز پاکستانی۔ ہم ان کو ایک موبائل تک ہم نے نہیں لانے دیا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک موبائل فیملی میں لے آئیں، وہ ایک لاتے تھے تو یہاں پہ ہم موبائل جو ہے نا پی ٹی اے بند کر دیتا تھا، ٹھیک۔ اور ہزاروں اسی طرح کی ان کی پرابلمز ہیں اوورسیز پاکستانیز کی۔ اوورسیز پاکستانیز کو دیکھیں کتنا وہ باہر کے سفارت خانوں سے، سفارت خانے کے عملے سے کس قدر جو ہے نا شکایات تھیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو باہر کے جو سفارت خانے کے ساتھ اٹیچڈ سکولز ہیں، جو پاکستانی سکولز ہیں، وہاں پہ جو کس قسم کی مس مینجمنٹ ہے، وہاں پہ ان کو شکایات، چاہے وہ قطر ہو چاہے کوئی دوسری جگہ ہو، اس پہ ویڈیوز بھی کر چکا ہوں بہت سارے۔ تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں، ان کے اپنے نمائندے جب آواز اٹھائیں گے تو ان کے مسائل بطریق احسن حل ہوں گے۔ جو سینٹ میں بھی آواز اٹھے گی ان کی، قومی اسمبلی میں بھی اٹھے گی ان کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، یہ تو ڈیفرنٹ ہیں ہی صحیح۔ پشاور کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، کراچی کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں۔ کراچی میں جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کا، پانی کا، ان کا مسئلہ ہے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے لاہور میں یہ مسئلہ نہ ہو، لاہور کے کچھ اور مسائل ہیں۔ اچھا ایک حلقے کے کچھ اور مسائل ہیں، دوسرے حلقے کے کچھ اور مسائل ہیں۔
تو اس حلقے کے ان لوگوں کو بہترین طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں اور کون سا بندہ ہمارے مسائل بطریق احسن حل کر سکتا ہے، اچھے انداز میں حل کر سکتا ہے، وہ کریں گے۔ اگر پشاور والے سارے ووٹر کو آپ لاہور والے ووٹر سے بدل دیں اور لاہور والے ووٹروں کو ادھر ڈالیں اور ان کو پشاور والوں کو ساروں کو ادھر ڈال دیں، تو میرا خیال ہے وہ ساری گڑبڑی ہو جائے گی، پھر مسائل بجائے حل ہونے کے الٹا گمبھیر ہو جائیں گے۔ خود آپ یہ دیکھیں کہ دو شہروں کے ایک دوسرے کے پرابلمز کا نہیں پتہ، یہ تو بڑے بگ سٹیز کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن جو وہ آپ چلے جائیں اندرون سندھ یعنی رورل سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان کے وہ دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں چلے جائیں، اسی طریقے سے پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں چلے جائیں، وہ جو فار ایریاز ہیں، ڈسٹنٹ ایریاز ہیں، اس میں چلے جائیں، اسی طرح سے جو فاٹا کو انہوں نے ضم کیا ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جناب فاٹا کے جتنے حلقوں کو ضم کیا اس کے اور کراچی کے مسائل ایک جیسے ہوں گے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یا فاٹا والوں کے اور لاہور والوں کے یا اسلام آباد والوں کے مسائل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب نون لیگ کا یہ ہے کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں اور ان 80 لاکھ ووٹرز کو ان 6 7 5 نشستوں میں تقسیم کیا جائے اور وہی ان کی سیٹیں ہوں اور وہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سینٹ میں بھی اسی طریقے سے ان کی 2 سیٹیں ہوں، اس میں 2 سے 3 بھی ہو سکتی ہیں یا بڑھائی جا سکتی ہیں، اس میں نیگوشیبل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھیں تو جب اس میں اب ویورز بہترین جج ہیں، وہ خود بتائیں گے اور اسی یوٹیوب کے کامنٹس میں بتائیں، وہ خود بتائیں گے کہ جناب کہ یہ کن کی رائے زیادہ بہتر ہے، کن کی رائے زیادہ لاجیکل ہے، کن کی جو ہے نا پی ٹی آئی کی ہے لاجیکل یا نون لیگ کی لاجیکل زیادہ ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ اچھا یہ کائنڈلی آپ رائے جو ہے نا یوٹیوب کے کامنٹس میں دیا کریں، آپ واٹس ایپ پہ دینا شروع کرتے ہیں تو بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں۔ ویسے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ سے بہت سارے، میرے لیے آپ سارے محترم ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ نا جب آپ صرف یہ بس گڈ مارننگ اور السلام علیکم اور خدا حافظ اور یہ والا وہ شروع کر دیا نا، وہ ہزاروں میسیجز آتے ہیں کام کے میسیج۔ میں نے واٹس ایپ اس وجہ سے وائرل کیا ہے، وہ جو اچھی سجیشن آ رہی ہے نا، جو بھی اچھا آئیڈیا آ رہا ہے جناب کہ اب اس پہ نقوی صاحب کر لیں یہ نیوز، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک مائنڈ ایک ہوتا ہے، یہ ہزاروں مائنڈ ہیں جی، تو اس طریقے سے آپ اس پہ کر لیں بہت اچھا۔ میں بعض اوقات ہر وقت تو ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھا، ہر وقت تو میں سوشل میڈیا کھول کے نہیں دیکھ رہا، اس میں میسیج آ جاتا ہے جناب کہ جناب اس طرح سے یہ ایک بریکنگ آ گئی ہے، تو یہ واٹس ایپ کے وائرل کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تو آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا اور آپ نے اس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ جناب کہ اس کو نا ہم ایسے ملا کے پھر اس کے بعد میں اس پہ خود ریسرچ کرتا ہوں، میں مختلف ذرائع سے بات کرتا ہوں، میں پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف اس کو انویسٹیگیشن کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سٹوری رکھتا ہوں۔ تو یہ واٹس ایپ اس وجہ سے وائرل کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔